محمد شیخ سے التماس ہے کہ وہ آئیں اور چند یادیں آپ کے ساتھ شیئر کریں. جناب نور محمد شیخ صاحب. حاضرین، وقت کم ہے اور میرے پاس بولنے کے لیے ایک پوری داستان ہے، مگر میں بولوں گا نہیں. لالا سے میری پہلی ملاقات سن 1965 عیسوی میں. میں نے شہید عبدالرشید دیوانی بلوچ کلری والے، جن کو بھٹو صاحب اور شاہ ایران نے عراق بغداد میں شہید کر دیا تھا، وہ ریڈیو سے وابستہ تھے، بغداد ریڈیو سے. تو بہرحال 52 برس میں نے لالا کے ساتھ ان کے زانوں کے پاس بیٹھ کر تلویز کی ہے. تو ایک پوری داستان ہے. زندگانی رہی تو میں پوری لالا پر کتاب لکھوں گا اور ان کی زندگی کے جتنے پہلو پہلوؤں سے میں واقف ہوں، ان کو قلم بند یہ ضروری ہے بہت. اسی طرح ڈاکٹر حسان تھے، اسی طرح اور فیض صاحب تھے. لالا کے بارے میں پوری کتاب پڑھ ڈالیے گا، آپ کو 5 نقاط نظر آئیں گے. احباب نے وہ باتیں کر دی ہیں، میں دہرانے کے لیے اپنا موقف پیش کرنے کے لیے. پہلی بات یہ کہ وہ بڑے نڈر اور بے باک تھے، بہت بے باک اور بڑے نڈر. کوئی بیٹھا ہو، گورنر ہو، صدر ہو، سردار ہو بلوچستان کا، کوئی ظلم کے حوالے سے بہت مجبور ہو، لیکن وہ کہتے اپنی بات سے اور سچی. بے باک آدمی. یہ ان میں 2 باتیں. دوسری بات اختر بہادر نے کہہ دی، وہ یہ کہ اگر لالا کی جدوجہد نہ ہوتی تو آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے نہ ہوتے. لیالی آج جو فوجی قانونی ہے، فوج کے حوالے سے جو آبادی ہے، وہ یہ لیالی ہے. لالا، یوسف نسکندی اور دیگر احباب کی جدوجہد نے اس عذاب سے ہمیں بچایا اور بعد میں بھٹو نے اپنے مطلب کے لیے ہمیں لیز دی. وہ لیز دینے میں مخلص نہیں تھا، وہ مخلص آدمی بھی نہیں تھا، اس نے اپنے مطلب کے لیے. تیسری بات یہ کہ ایوبی، جنرل ایوب اور بھٹو کی فاشیت سے لالا لڑے. یہ ان کا بہت بڑا تھا. گرم مسالے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انہوں نے ایوبی فوج نے اور بھٹو نے ان کو مارنے کے لیے، لیکن بس وہ کسی طرح سے برقع پہن کے نکل آگے اور زندگی بچی. بعد میں بھی درد کی ایک داستان ہے. اس کے علاوہ انہوں نے لیاری میں سیکولرزم کے لیے کام کیا. اگر لالا سیکولرزم کے لیے کام نہ کرتے تو آج ہم سب لوگ مذہب پرست کٹر مذہبی لوگ. اس کے علاوہ انہوں نے اور بہت بڑا کام کیا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہماری لیاری کی غریب ہندو برادری مہیشوریوں میں بے خوفی پیدا کی. ان کی گردن اونچی تھی. ان کے بند گھروں سے باہر نکالا اور کہا کہ نہیں، آپ بھی آدمی ہو، آپ بھی اس ملک کے لیاری کے شہر کے صوبے کے رہائشی ہو، کیوں آپ اتنے ڈرے ہوئے اور دبکے ہوئے لوگ ہو. وہ باہر نکلے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ اچھی جگہوں پر نوکریاں کر رہے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، لکھتے پڑھتے ہیں. یہ لالا کا کام. انہیں کہا کہ میں باہر آؤ، تم برابر کے شہری ہو، عقیدے کا فرق ہے تو کیا ہوگا. اس کے علاوہ انہوں نے جو خدمات انجام دی وہ آپ جانتے ہی ہیں. انہیں ادب سے بھی بڑا شوق تھا. مجھے رحیم پینٹر نے کہا کہ مختلف شعبوں پہ لوگ بات کریں گے، آپ ان کے ادبی شوق پر لکھیں، ادب کے لیے جو انہوں نے کام کیا. میں نے کہا 5-6 صفحے سے کم تو میرا مضمون نہیں ہوگا. کہہ لیتے نہیں بھائی اتنا وقت نہیں ہوگا میرے پاس، آپ 5 منٹ میں بات کریں. میں نے کہا 5 منٹ میں بات نہیں کر پاؤں گا. تو اس طرح یہ میں نے ملتوی کر دیا.
ان کے ادبی جو شوق تھا، ادب کے لیے انہوں نے جو کام کیا، وہ عوامی ادبی انجمن 46 سن 68 سے ہم لوگ چلا رہے تھے، قدم قدم پر ہمارے ساتھی سرپرست تھے، ہر جگہ، رمپا پلازا میں، پی ایم ہاؤس میں، گرجاری بلڈنگ میں، وائی ایم سی اے میں، ہر جگہ وہ ہمارے ساتھ تھے، گل خان کے دوست تھے، اور گل خان نے ان کی شعوری